بتایا جائے. جیسے آپ نے فجر ادا کی، آپ نے نماز فجر ادا کی، اس کے ساتھ آپ جب آپ سنت وغیرہ سب کچھ پڑھ لیں فری بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ یہ نیت کر لیں میری جو وعدہ ہونے کے بعد سب سے پہلے فجر قضا ہوئی ہے میں اسے ادا کرتا ہوں، میں اس کی قضا کرتا ہوں. تو جب آپ ظہر پڑھیں گے پھر بھی آپ اسی طرح کریں، آپ عصر پڑھیں تو اسی طرح کریں، آپ ظہر پڑھیں تو اسی طرح کریں، مغرب اور عشاء پڑھیں اسی طرح کریں. اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کی پیچھے کی جو نماز ہے گی وہ قضا ہو جائے گی. یعنی جو آپ کی جتنی قضا کی ہے وہ آپ کی قضا ہو جائے گی اور کی قضا آپ کے سر سے ہو جائے گی. تو بہت سارے حضرات رمضان مبارک میں نماز تراویح کے اندر قرآن مجید سننے کا موقع ملتا ہے. قرآن مجید اس لیے ہمارے لیے ضرور نصیحت ہے جو صاحب دل ہو، اس کا دل حق کو قبول کرنے والا ہو یا متوجہ ہو کر کان لگائے، قرآن مجید میں جو نصیحتیں ہیں اسے سنے، اس پر عمل کرے، اس کا دل و دماغ حاضر ہو اور دھیان اس پر کسی اور طرف نہ ہو. یہ جب آپ تراویح پڑھنے کے لیے آئے، آپ حافظ صاحب کو تنگ کرنے کے بجائے، جن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ حافظ صاحب آج آپ نے بہت سلو پڑھا ہے، آج آپ نے بہت جلدی پڑھ دیا ہے اور آپ اتنے منٹ میں ختم کر دیں. آپ نمازی بتا رہے ہوتے ہیں آپ کے امام صاحب کو کہ آپ بھائی آج اتنا دیر لگا دیا، آج آپ نے اتنی دیر میں ختم کرنا. تو جب ہمارا یہ عادت ہوگا تو پھر ہم کہاں خشوع خضوع کے ساتھ قرآن کی سنیں گے، کہاں قرآن سننے میں ہمارا دل دماغ لگے گا، کہاں ہمارا دھیان ہوگا. تو محترم سامعین حضرات، مفسر قرآن شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص اپنی عقل کو استعمال کر کے بغور قرآن مجید کو مذکورہ نصیحتوں کے ساتھ، ضروریات ہدایتوں کے ساتھ اور بے توجہی اور لاپرواہی سے قرآن کریم کو سنے گا، اس کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں. بے شک آ کے وہ قرآن مجید پورا سنے، پورا قرآن تراویح میں پورا قرآن پاک سنے، جب تک وہ بے توجہ کے ساتھ اور لاپرواہی کے ساتھ قرآن مجید کو سنے گا اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو محترم سامعین حضرات، ہمارے یہاں مساجد میں نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت سماعت کا خوب اہتمام ہوتا ہے. ہر جگہ کوئی بھی مساجد ایسی نہیں جس میں قرآن مجید نہ سنایا جائے. کہ میں قرآن کے لیے تراویح میں جو تلاوت کی جاتی ہے وہ آیات انہیں بیان کیا جاتا ہے، مگر عمومی صورتحال یہ ہے کہ نمازوں میں شوق کی کمی اور سستی میں غلبہ ہوتا ہے اور تیز رفتاری سے تلاوت کی فرمائش کی جاتی ہے، وہ بے توجہ سے توجہ ہی سے سنا جاتا ہے، توجہ نہیں ہوتی اور تھکاوٹ کا بہانہ پیش کیا جاتا ہے. بھائی ہم پورے دن کام کاج میں ہوتے ہیں اور دن کو کام کرتے ہیں، رات کو واپس ہم دکھا دیتے ہیں. تو انتظامیہ کو چاہیے زور بڑھانے کے لیے مساجد میں بہترین انتظامات کرے اور ائمہ اور مقتدی کے حضرات کی توجہ کے لیے، اور جب وہ توجہ دیں گے تو وہ برکتیں ان سب انتظامیہ کو نصیب ہوں گی. تو محترم سامعین حضرات، رمضان کریم میں قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی اسی ماہ سیام میں قرآن پاک اترا ہے، بلا شبہ قرآن مجید کی زیارت بھی عبادت ہے. ان میں آپ کو بتایا اگر جس شخص کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ پریشان نہ ہو، قرآن مجید کو کھولے، اس کے ہر لفظ کو غور سے دیکھے، اس کے اوپر انگلی چلائے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا اب ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے وہ سیکھیں. اگر نہیں سیکھ سکتے تو جب رمضان شریف میں کم از کم قرآن مجید کو کھول کر اسے زیارت کیا کریں. قرآن مجید کو کھولیں، اس کی زیارت کریں، یہ بھی عبادت ہے. محبت اور تعظیم کے ساتھ اسے چھونا بھی برکت ہے. یعنی جب آپ محبت اور تعظیم کے ساتھ قرآن مجید کو چھوئیں گے وہ بھی عبادت ہے. تو پیار سے بوسہ لینا تو سعادت ہے اور اس کا موجودہ ہونا باعث رحمت ہے. یعنی قرآن مجید کو کھول کر پڑھنا یہ تو باعث رحمت ہے.
मगर उसे समझने की कोशिश पर जो रहमतें अता होती हैं उनकी बात ही कुछ और है। तो मोहतरम साहब हज़रात, अल्लाह ताला कुरान मजीद को फुरकान हमीद निशान फरमाता है, किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। ये कुरान बरकत वाली किताब है, बरकत वाली किताब है जो हमने आपकी तरफ नाजिल की ताकि लोग इसकी आयतों में गौर व फिक्र करें और अक्लमंद इससे नसीहत हासिल करें। चुनांचे रोजाना कुरान करीम का कुछ ना कुछ हिस्सा तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। यदि आपने अगर 3 आयतें भी पढ़ी तो उसकी तर्जुमा देख लें, भाई कुरान क्या कह रहा है, इसमें हमारे लिए नसीहत क्या है। जब तक आप अरबी पढ़ेंगे तो आपको उर्दू की समझ नहीं आएगी, तो आप तफसीर लाज़मी पढ़ा करें। हमारे पास मौजूद है, जिस शख्स को कुरान रमजान करीम में रमजान आए और रमजान में माह सयाम में किसी को कुरान जी की तफसीर की जरूरत पड़े, वो मेरे पास आए, मेरे पास तमाम तफसीर मौजूद है। आए मेरे पास बोले मैं कुरान आज जो आपके सामने पढ़ा है सुपारा, इसमें जो सूरत आती है आप उसकी तफसीर निकाल के दें, तो मैं उसको तफसीर निकाल के बल्कि उसे जहाँ से मुश्किल होगा वहां से बताऊंगा, उसकी हेल्प भी करूंगा। आप इस तरह का अपना ज़हन बनाएं। ऐसे ही रमजान गुजर जाता है, हम कुछ उसमें हासिल भी नहीं कर सकते, बस रोजा रख लेते हैं पूरा दिन। बस लोग होते हैं वो सिर्फ रोजा रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। जब नमाज नहीं पढ़ते बस वो महज भूखा रहते हैं। कुरान मजीद के हुकूक में से ये भी है कि उसके अहकाम पर अमल किया जाए और अपनी जात से लेकर हस्बे इस्तात मुल्क तक भरपूर दुनिया में कुरान सुन्नत का निज़ाम जो नाफज करने की कोशिश की